السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری کلاس BJMC 3rd سیمسٹر کے طلباء کے لیے ہے۔ ہم رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ اور پرنٹ میڈیا کا پرچہ پڑھ رہے ہیں اور اس پرچے کے اب تک کے مختلف موضوعات پر ہم نے بات کی انٹرویو سے ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد پچھلی کلاس میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ ایڈیٹنگ کے حوالے سے تھی۔ ایڈیٹنگ ایک ایسا کام ہے جس کو ہم صرف نظریاتی طور پر کلاس روم میں پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے، اگرچہ کہ ہم یہ پرچہ بھی پاس کر لیں گے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر دیکھا جائے تو اس میں جتنی زیادہ ہم مشق کریں گے اتنا زیادہ ہم مہارت حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طالب علموں، اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ بارہا میں اپنی کلاس میں آپ حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کرواتا ہوں کہ آپ ایک ایسا کورس کر رہے ہیں کہ جس کی تکمیل کے بعد آپ کو انڈسٹری میں پریکٹیکل کام کرنا ہے۔ تو پریکٹیکل کام کی مہارت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کے حوالے سے کلاس روم میں بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اس حوالے سے تجربہ کرتے رہیں۔ تو خاص طور پر پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ، یہ دو ایسے موضوعات ہیں جس پر میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتلایا تھا کہ جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے املے اور جملے کی درستگی کے لیے کی جانے والی ایڈیٹنگ ہے۔ ایک ایڈیٹنگ ہے جو جگہ کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ اخبار میں جو جگہ کسی نیوز کے لیے، کسی انٹرویو کے لیے، کسی فیچر کے لیے جو جگہ ہے، اس جگہ کے مقابلے میں جو انٹرویو رپورٹر کی جانب سے یا کسی کالم نگار کی جانب سے یا کوئی اسپیشل کرسپونڈنٹ کی جانب سے یا پھر آپ کے مفصل رپورٹر دیہی علاقوں میں کام کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کی جانب سے فائل کیا گیا ہے اور وہ کافی طویل ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا طویل انٹرویو تباہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ کو اس کو مختصر کرنا ہوتا ہے، تو وہ کام بھی ایڈیٹنگ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اب ایڈیٹنگ سیکھنے کا کچھ بنیادی اصول ہیں، جیسے کہ ایڈیٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر وہ اصول بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے جس کے تحت آپ لوگوں کو بتلایا گیا، سکھلایا گیا کہ آپ جب لکھیں گے، خاص طور پر میڈیا کے لیے لکھیں گے، نیوز میڈیا کے لیے لکھیں گے، تو یو آر رائٹنگ ٹو انفارم یور ریڈرز۔ جی ہاں، اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ یو آر ناٹ رائٹنگ ٹو امپریس سم ون۔ تو اس سنہری اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ ایڈیٹنگ کا کام کریں گے تب ہی جا کر آپ صحیح جو ذمہ داریاں ہیں ایک ایڈیٹر کے، جو کہ اخبار میں سب ایڈیٹر کہلاتا ہے، ٹیلی ویژن چینل میں اس کو کاپی ایڈیٹر کہتے ہیں، آپ اپنے دیے گئے کام کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ ہمیں امید ہے اس بات کی کہ آپ لوگ یہ ایڈیٹنگ ہم کیسے شروع کریں، چونکہ ابھی ہماری کلاسز تو آن لائن چل رہی ہیں، ہماری کلاسز یوٹیوب کے ذریعے سے چل رہی ہیں، ہماری کلاسز گوگل میٹ کے ذریعے سے چل رہی ہیں، ہماری کلاسز زوم پر چل رہی ہیں۔ تو عزیز طالب علموں، آپ دیکھیے، یہ کوشش یہ کیجیے گا کہ ٹیچر کے ساتھ جو انٹریکشن کا آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے یا ٹیچر کا لیکچر سننے کا آپ کو جو موقع مل رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ اس دوران ٹیچر جو کچھ آپ کو باتیں بتا رہا ہے یا مشورے دے رہا ہے ان مشوروں کو آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اب آپ کا یہ امتحان ہے کہ آپ کے اگر روزانہ سمجھیے کہ 4 گھنٹے، 4 کلاسز، 4 پیریڈز ہو رہے ہیں، تو بقیہ جو وقت ہے اب آپ کو ہاسٹل میں جا کر میس کی فکر کرنا نہیں ہے، اب آپ کو IMC بلڈنگ، MCJ ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل جانے کا جو فکر کرنا نہیں ہے۔ آپ کو جو طلبہ شکایت کرتے تھے کہ بھائی سر رات میں نیند نہیں آتی ہے ہاسٹل میں، وہ بھی شکایت ہے، چونکہ اب آپ اپنے گھر میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان ہیں تو آپ کو یہ والی شکایت نہیں ہوگی۔ جو طلبہ اس بات کی شکایت کرتے تھے کہ سر ویکینڈ پہ ہمیں کپڑے دھونا تھا، مختلف چیزیں جو لانا تھا، اس طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کے پاس وقت ہے۔ اس وقت کو آپ کیسے برائے کار لائیں؟ کوئی بھی آپ خبر کا انتخاب کریں، اس خبر کو غور سے آپ مطالعہ کریں کہ اس میں
جو سرخی لگائی گئی ہے کیا وہ سرخی آپ سمجھتے ہیں کہ خطئی ہے، یا آپ کو اگر کچھ موقع دیا جاتا ہے تو آپ اس سرخی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کلاس روم میں ہم جب یہ رپورٹنگ کا یا ایڈیٹنگ کا جب پرچہ پڑھاتے ہیں تو ہم نے ہمارے طلباء نے ٹائمز آف انڈیا کی سرخیوں کو بھی ری رائٹ کیا ہے، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہونے والی سرخیوں سے، اردو کے اخبارات ہوں، ہندی کے اخبارات ہوں یا پھر انگریزی کے اخبارات ہوں، اخبار میں شائع ہونے والی سرخی سے کہیں زیادہ دلچسپ سرخی ہمارے طلباء نے کلاس روم میں جو ایکسرسائز بھی اس دوران جو اسے دی ہے۔ تو اس سے یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ کے اندر وہ محنت کرنے کا اگر جذبہ ہے تو یقیناً آپ نہ صرف اچھے طور پر ایڈیٹنگ کا، خبروں کے انتخاب کا، خبروں کے اختصار کا اس میں، اور اخبار دا ہندو میں اس حوالے سے تو باضابطہ طور پر یومیہ بنیادوں پر ایک کالم شائع ہوتا ہے جس میں پچھلے دن جو غلطیاں ہوئی تھی، جن غلطیوں کی قارئین کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے، اس کے متعلق بھی باضابطہ طور پر تصحیح کی جاتی ہے کہ ہماری کل کی اشاعت میں یہ غلطی ہوئی تھی۔ تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ کہ ایک غلطی اخبار انڈین ایکسپریس کی جانب سے ہوئی کہ اخبار انڈین ایکسپریس میں ایک خبر شائع ہوئی، خبر میں مہاراشٹر کے ایک وزیر کے حوالے سے ذکر تھا۔ اخبار نے جب اس خبر کو شائع کیا تو ساتھ میں جن کے متعلق خبر تھی اس کی تصویر کو شائع کرنے کے بجائے غلطی سے جو مجلس اتحاد المسلمین کے جو مہاراشٹر سے جو ایم پی ہیں امتیاز جلیل، ان کی تصویر شائع کرتی۔ تو اخبار انڈین ایکسپریس جیسا اخبار جیسے اس طرح کے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹائمز ناؤ چینل نے بھی ایک جج کے خلاف چلائی جانے والی اسٹوری میں غلطی سے جسٹس پی پی ساونت کی تصویر کو اس میں شامل کر دیا تھا، اور پھر نتیجے میں جسٹس پی جی معاف کیجیے گا، کچھ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گیا تھا۔ دیکھیے آپ اس چیز کو محسوس کیجیے گا کہ ہم یہ جو اسباق تیار کر رہے ہیں، یہ اسباق کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کوئی پروفیشنل طریقے سے نہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اسباق ایسے ہوں جن کو دیکھنے کے بعد، جن کو سننے کے بعد آپ کو نصاب سے جڑے ہوئے موضوعات آسانی سے سمجھ میں آئیں، یا پھر آپ کو نصاب سمجھنے میں مدد ملے۔ اب ساتھ میں آپ کو بھی ہوم ورک کرنا ہے، ایسے موضوعات، ایسے عنوانات جس پر آپ دقت محسوس کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کر کے آپ کو ان موضوعات پر مواد جمع کرنا ہے، ان موضوعات کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو 2-3 باتیں جو اہم بتاتا ہوں کہ ایڈیٹنگ کے دوران کن کن چیزوں کا آپ کو لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ ایڈیٹنگ کس لیے کی جاتی ہے؟ ایڈیٹنگ جملے اور املے کی درستگی کے لیے کی جاتی ہے، ایڈیٹنگ زبان اور بیان کو سدھارنے کے لیے کی جاتی ہے، ایڈیٹنگ جملوں کو مختصر کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے، اور ایڈیٹنگ جگہ کے لیے جو قید ہوتی ہے اخبار میں خاص طور پر اس کی تکمیل کے لیے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے۔ اب ایڈیٹنگ کرنے کے لیے خاص طور پر جیسے مطلب رپورٹنگ کا کام جو ہوتا ہے، رپورٹر کا جب اپائنٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی اخبار میں، تو بڑے اخبارات جیسے ہندو جیسے اخبار میں اگر ہم مثال لیں یا انڈین ایکسپریس کی ہم مثال لیں، تو ان اخبارات میں ایم اے انگلش جو کیے ہوئے طلباء ہیں ان کو بھی بطور رپورٹر ملازمت دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے۔ تو جو سینئر صحافی ہیں جو انٹرویو کے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کی زبان اچھی ہوتی ہے، زبان پر ان کو گرفت ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ چیز بھی سمجھنا ہے کہ ہم بی جے ایم سی، ہم بیچلرز لیول پر جرنلزم کا کورس سکھا رہے ہیں، ہم آپ کو یہاں پر زبان نہیں سکھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ زبان پر آپ کو عبور ہے، زبان آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، زبان سے جڑی ہوئی جو باریکیاں ہیں اس سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ تو کیسے آپ یہ اگر اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ زبان کے حوالے سے آپ کو فکر کرنا ہے، زبان کے حوالے سے آپ کو کام کرنا ہے، تو آپ
اچھی زبان کا مطالعہ کیجیے گا. اچھی زبان کیا ہے کہ آپ کسی ایسے موضوع کا، کسی ایسے مضمون کا انتخاب کیجیے گا جو آپ کی دلچسپی کا سامان ہو. ہمارے ایک استاد تھے، وہ اکثر اردو زبان سے ہماری رغبت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے زبان و بیان کو درست کرنے کے لیے، جملوں کی ساخت بتانے کے لیے، دلچسپ انداز بیان کے لیے ہمیں مشورہ دیتے تھے کہ کچھ نہیں تو کم از کم ابن صفی کے ناول پڑھو. کیوں کہ بھئی اسکولی زمانے میں یا پھر 12ویں اور گریجویشن کے دوران ایک شوق ہوتا ہے، تو ایسا ہی شوق عام طور پر جب بچے اسکول میں نور کا ماہنامہ نور رامپور کا جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کھلونوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کھلونا جو بچوں کا خاص طور پر رسالہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد آگے چل کے ان کی جو دلچسپی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک طالب علم اپنی زندگی میں جاسوسی ناول، ڈیٹیکٹیو ناولز بھی پڑھتا ہے. تو ایسے میں اردو کے طلباء اگر ابن صفی کے ناول پڑھتے ہیں تو ان کو کئی چیزوں کا فائدہ ہوگا. اول ان کے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوگا. دوم دلچسپ انداز بیان کیسا ہوتا ہے وہ اس کے متعلق وہ جانکاری حاصل کر سکیں گے. جملے کیسے لکھے جاتے ہیں اس کے متعلق انہیں معلومات ہوں گی، اور جملوں کو دلچسپ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی. تو یہ اردو زبان اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً مطالعہ کرنا ہوگا. آپ اگر کوئی مذہبی آپ کا دلچسپی کا موضوع ہے تو اس پر صحیح اردو میں بہت ساری کتابیں ملیں گی آپ کو، ان کا آپ پڑھیے گا. اردو کے افسانوں سے آپ کو لٹریچر سے دلچسپی ہے تو آپ اردو میں جو افسانے ہیں، جو کہانیاں ہیں، جو شاعری کی جو صنف ہے وہ بھی پڑھیے گا آپ. تو اچھا، اس میں اور ایک چیز یاد آتی ہے کہ اردو زبان کا جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، طنز و مزاح کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اردو زبان میں بہت سارے فارسی الفاظ بھی شامل ہیں. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ اردو دراصل ایک ایسی ہندوستانی زبان ہے جو یہاں پر موجود دیگر سبھی زبان اور کلچر ان سب کا اس میں مجموعہ ہے، ان سب کا وہ مرکب ہے. تو ایسے میں جب آپ اردو زبان سے واقفیت حاصل کریں گے تو اور ساتھ میں آپ کچھ نہ کچھ فارسی جانیں گے، ساتھ میں آپ کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ جو ہندی بھاشا کے اردو میں آ گئے اس سے بھی آپ واقف ہوں گے. انگریزی کے بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اب جو ہم بخار کی جیسے کرونا وائرس کے زمانے میں اب دو چیزوں کو لازمی کر دیا گیا. ایک تو آپ کو ہمیشہ اپنے چہرے پر ماسک لگانا ہے، اور دوسرا آپ لوگ جب آئیں گے تو یونیورسٹی میں اپنی داخلے کے لیے وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ یہی ایک تو ماسک چیک کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر وہ بھی وہ اس کی جانچ کر رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ٹیمپریچر ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو انگریزی میں تھرمامیٹر کہتے ہیں، اردو میں میل کی اصل حرارت کہتے ہیں. لیکن تھرمامیٹر اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے اردو میں کہ اگر اس کو ہم اصل اردو میں جس طریقے سے اس کی تشریح یا اس کو بیان کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا، وہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے. جیسے ریلوے اسٹیشن جو ہے استعمال ہوتا ہے، ہندی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ریلوے اسٹیشن ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر شدھ ہندی میں ریلوے اسٹیشن بھک بھک اڈا، جھک جھک اڈا، تو یہ سمجھنے میں بہت زیادہ جو ہے دقت ہوتی ہے. سپریم کورٹ ویسے ہی ہم استعمال کرتے ہیں. چیف منسٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو اپنی زبان تو سب سے بہتر یہ ہے کہ صحافت کا طالب علم صحافتی مواد کا مطالعہ کریں کہ کم سے کم آپ کو 2 زبانوں کے 2 اخبارات ضرور پڑھنے ہیں. کیوں کہ ایڈیٹنگ کے لیے ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک صاحب بہت ہی جو سنجیدگی سے جیسے ایڈیٹنگ اور آپ اس چیز کو بھی سمجھیے گا. ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے جو فارغ طلباء ہیں ان کی فہرست آپ معلوم کیجیے گا، یا آپ جن سینئرز کو جانتے ہیں ان سے کبھی بات کیجیے گا. ہمارے ہاں جو پلیسمنٹ کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہونے والے 90% طلباء کو جو جاب ملی ہے وہ ان کے ترجمے کی صلاحیتوں پر اور ڈیسک سے جڑی ہوئی ریسپانسبلٹی پر ملی ہے. ہمارے پاس کے جو بچے پاس آؤٹ ہیں یہ بچے سارے کے سارے اینکر نہیں بنے، سارے کے سارے رپورٹر نہیں بنے، بلکہ ان طلباء کی اکثریت کو ڈیسک سے ریلیٹڈ جاب دیا گیا. اب ڈیسک پر کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیسک پر وہی
رپورٹر سے جو رپورٹ مل رہی ہے اس کی زبان و بیان کو، اس کے املے اور جملے کو، اس کی گرامر کی غلطیوں کو درست کرنا نمبر 1۔ نمبر 2، انگریزی میں آنے والے مواد کو یا ہندی میں آنے والے مواد کو اردو میں ڈھالنا ہے۔ تو آپ کو دیکھیے، آپ جتنی زیادہ زبانیں جانتے ہیں جاب مارکیٹ میں آپ کے لیے اتنے ہی مواقع ہیں۔ اگر کوئی طالب علم سمجھدار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بعد گریجویشن کی تکمیل کے ہی جاب مارکیٹ میں موقع ملے تو وہ ان چیزوں پر توجہ فوکس کر سکتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں پر، ان موضوعات پر توجہ دے گا تو لازم بات ہے آگے چل کے اس کو ایون گریجویشن کے بعد ہی روزگار کے موقع اس کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ بھی سچ ہے، کرونا وائرس کے آنے کے سبب میڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بہت شدید متاثر ہوئی ہے۔ بڑے بڑے اخبارات میں ملازمین کی کٹوتی کی گئی ہے، جو تنخواہوں کا پے اسکیل ہوتا ہے ان کو کم کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی باصلاحیت، ہنرمند اور بہت بہترین مطالعہ جس کا ہے، ایسے طلباء کو آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس سے ہمارے کو ہینڈ چاہیے، ٹریننگ نہیں، ہم ٹریننگ لینے کے لیے تیار نہیں، ہمیں ایسا طالب علم چاہیے، ایسا اسٹوڈنٹ چاہیے جو بس آج اگر ہم اس کو اپوائنٹمنٹ آرڈر دیں تو کل سے وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں۔ تو اس میں زیادہ تر جو مواقع ہم بتائیں کہ ہمارے پلیسمنٹ ریکارڈ میں 90% طلباء ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے جابس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو پرچے میں آپ ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ ہے، ایڈیٹنگ کا طریقہ کار ہے، ایڈیٹنگ کیوں کی جاتی ہے، ان سارے موضوعات پر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کتنا سیریس سبجیکٹ ہے، یہ کتنا سنجیدہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر آپ جتنی محنت کریں گے، آپ جتنی مہارت حاصل کریں گے، آپ اپنے لیے خود جاب مارکیٹ میں اتنے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ تو ساتھ میں آپ کو اس چیز اور یہ بھی چیز سمجھ لیجیے گا کہ اردو سے آسان زبان کوئی نہیں۔ جب آپ ہندی جانتے ہیں تو آپ اردو بھی بہت آسانی سے جو کچھ دقتیں ہیں ان دقتوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک کہ آپ مہارت حاصل نہیں کریں گے۔ تو چونکہ اب آپ گھروں پر ہیں، ٹیچرز کلاس روم کی طرح آپ لوگوں کی نگرانی نہیں کر سکتے، تو اور ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں تو کیوں نہیں روزانہ آپ 2 صفحے لکھنے کی عادت ڈالیے۔ خاص طور پر یہ آن لائن کلاسز نے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا کہ بچے کلاسز دیکھ رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، بس دیکھنے اور سننے کا کام ہو رہا۔ حالانکہ آپ کا جو نئی ایجوکیشن پالیسی بھی آ گئی، تو اس ایجوکیشن پالیسی میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ اب آپ کا امتحان صرف دیکھنے کی بنیادوں پر ہوگا کہ آپ نے اتنے لیسن دیکھ لیے آپ کو پاس کر دیا جائے، آپ نے اتنے لیسن سن لیے آپ کو پاسنگ مارکس دے دیا جائے۔ نہیں، آج بھی آپ کو انڈیا کا جو بھی بڑے سے بڑا امتحان ہے وہ لکھ کر ہی پاس کرنا ہے۔ ہاں، کمپوننٹ ہو سکتا ہے 80% مارکس ریٹن ایگزام کے ہیں تو آپ کو 20% مارکس آپ کے انٹرویو کے ہو سکتے ہیں، لیکن لکھنے سے آپ کبھی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ایسے ادارے، ایسے آرگنائزیشنز جہاں پر کاغذ کا کوئی کام نہیں ہوتا لیکن وہ اخبار نکال رہے ہیں، تب بھی آپ کو ایک کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے تو کمپیوٹر پر بیٹھ کر لکھنا ہے، زبان ورڈ کاؤنٹ کرنا ہے کہ بھئی رپورٹر نے جو رپورٹ بھیجی ہے، آپ کو آپ کا جو ایڈیٹر ہے وہ ایڈیٹر یہ بتلاتا ہے کہ آپ کو اتنے الفاظ میں اس چیز کو قید کرنا ہے۔ تو جب آپ زبان جانیں گے تبھی آپ یہ کام کر سکیں گے۔ تو آپ اس موقع کو غنیمت جانیے گا کہ جتنی زیادہ آپ محنت کر سکتے ہیں، کس حوالے سے؟ زبان کو سدھارنے کے حوالے سے، کس حوالے سے؟ جملوں کو مختصر بنانے کے حوالے سے، کس حوالے سے؟ زبان کا خوبصورت استعمال کے حوالے سے۔ جب تک کہ ان موضوعات پر آپ پریکٹس نہیں کریں تو آپ اخبار اٹھائیے گا، اخبار کی ہارڈ کاپی نہیں مل رہی سر ہمارے پاس، تو بہت سارے سافٹ کاپیز ہیں گروپ میں آن لائن جو PDF کے جیسے اخبارات، جو روزانہ کے اخبارات ہیں وہ دستیاب ہیں، تو ان اخبارات سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں پر چاہ ہوتی ہے وہیں پر راستہ نکلتا ہے، تو آپ یہ چیک کر لیجیے گا کہ کیا آپ کے اندر اس کورس کے تئیں چاہت باقی ہے یا نہیں۔ ورنہ آف دی ریکارڈ میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا، اگر آپ آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ کورس آپ کے لیے موضوع نہیں ہے تو آپ طے کر لیجیے گا۔ آپ اپنے والدین کا، اپنے گھر والوں کا ایک ایسٹ ہے، قیمتی اثاثہ ہے، تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ جو ٹائم آپ انویسٹ کر رہے ہیں گھر پر بھی تو اب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی آپ گھر والوں کے لیے ابھی بھی طالب علم ہیں، کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن ہے، جو پابندیاں اس کے سبب کلاسز نہیں ہو رہی، تو آپ کو پڑھنا ہے گھر پر۔ اب ٹیچر آپ کو ویڈیو لیسن بھیج رہا ہے، آپ کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے، تو ساتھ میں ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ آپ پریکٹس بھی کیجیے گا۔
آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو ٹیچر کے جو لیسن ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. اور پھر جو والدین کی توقع ہے، آپ کے اپنے چاہنے والے آپ سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، آپ ایسا نہ ہو کہ ان کی امیدوں کو پورا نہ کریں. تو طے کر لیجیے گا، اپنا اسسمنٹ کیجیے گا، اپنا احتساب کیجیے گا کہ آپ کو کون سے ایسے ایریاز ہے جہاں پر زیادہ آپ کو فوکس کرنا ہے. دیکھیے یہ ہم فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر تک یہ بھائی لکھنے میں کچھ دقت ہے. اب آپ کو تو اتنا وقت ملا ہے کہ آپ روزانہ 10 صفحے لکھ سکتے ہیں. تو کوئی دوسرا مضمون نہیں، آپ بھائی جو ٹیچر کی کلاس سن رہے ہیں اسی ٹیچر کے نوٹس آپ بنانے کی کوشش کیجیے گا. نوٹس آپ کے ہم تو آپ کو بتاتے ہیں ایک سمپل سا طریقہ، آپ کو ہر کلاس کے آخر میں چند سوالات بنانے ہیں. کون سے سوالات؟ وہ سوالات جن کے جوابات آپ نے آج کی کلاس میں سیکھے. کیوں کہ طلبا جب سیمسٹر اینڈ پر سوال کرتے ہیں کہ سر ہمیں نوٹس چاہیے، تو اب پہلے تو یہ جرنلزم کا کورس ہے، اردو یونیورسٹی کا کورس ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جرنلزم کے کورس سے دیکھیے کوئی فکس ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی پبلش. کیوں کہ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کو یہ ضروری ہے کہ وہ 1 سے 4 کتابیں پڑھے، 1 سے 4 ذرائع سے وہ معلومات حاصل کرے. ایسے پس منظر میں اب جب طالب علم کے لیے یہ معلوم ہو جائے، یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ انڈائریکٹلی آپ لوگوں کو 1 سے زائد اخبارات، 1 سے زائد کتابیں، 1 سے زائد ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کے لیے جو سو آپ کو تربیت دینا مقصود ہے. تو عزیز طالب علموں، رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ کی کلاس کو ہم آج یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کریں گے کہ آپ اپنی پریکٹس جو کیجیے گا. انٹرویو لینے کا جو آپ کا اسائنمنٹ ہے اس کو آپ پورا کیجیے گا. فہرست آپ کم از کم بھیجیے گا. گوگل کلاس روم میں جو آپ سوال پوچھیے گا یا واٹس ایپ کے گروپ میں آپ سوال پوچھیے گا. اور پھر اپنی صحت کا وبا کے اس دور میں اچھے سے خیال رکھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.